مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے. جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں بھی سکھایا. آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے رہیں. اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی. آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں. ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو جاندار کر دے گا. آپ یقین کریں میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے. ایک کلین شیو صاحب تھے، بالکل دعویٰ تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے، منبر پہ بھی عشق پہ بھی، میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی. کلین شیف آدمی ملا تو اس کا لفظ ہے بڑا ادب والا، بڑا مؤدب. میں نے کہا نہیں ورنہ میں اس قابل ہوں، خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے. اور انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کیا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا، ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسے. تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا. میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے. تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا بات کو سب دے لیں، جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ کس طرف. یہاں سے خوشبو آئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے، یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں اٹھتا ہے. یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی 2-4 جام پیے ہیں، اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا. مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، 2 دانے چکھ کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے. اور میرے عزیز سمجھ لو اچھے طریقے سے ادب کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا، بڑا فیض لیا تو انہوں نے ادب کر کے لیا، انہوں نے حضور کا ادب کیا. آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی. اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے ہیں میں جو مرضی میرے پاس نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا. یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی. اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، میری بات پہ توجہ کریں گے. اللہ جزا دے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے. سبحان اللہ. یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں، تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھی. ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے منا کے لائیں. تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے ناراض ہیں. تو فرمایا قوم یا بادرات، اٹھو مٹی والے. سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی. حضرت مولا علی سے کو پوچھتا تھا نام کیا تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھا. ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی. حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام. بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی. فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیث مولا علی کے لیے آئی ہے. لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کرنا. آپ میری بات کو سمجھیں. بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں.
تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے دینی چاہیے نا. آپ ناراض تو نہیں؟ اللہ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ سبحان اللہ. پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکر ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا. پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی تے رانجے تے لاڑ ہی لڑاؤں گے. اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا. یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی بات ہے. کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی ایک ایک دن میں کئی کئی جگہ، اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا. تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں. میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے. تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں منتے. میں کہ انہوں نے آکھی پیراں نوں منائی دی نہیں، پیراں دی تو منی دی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے غلط مشورہ دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھر بات بھی نہیں مانتے. پیراں نوں یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے غور کرنا ہے. یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے. بات لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی بچپن میں ساتھ ہیں، پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے، پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے، اور حضور نے لاڑ لڑائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا گھنٹوں نہیں دنوں نہیں، فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا. سبحان اللہ. ضرورت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے. میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ساتھ میرا بھی کام بن جائے. ضرورت نہیں، میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں، میری طبیعت نہیں مانتی. حضور کی بارگاہ میں عرض کروں نہ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے، تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اونچا نہیں. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے، جب حاضری دے کے نکلتے ہیں کہتے ہیں وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. یعنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں. تو میں نے کہا دیں پھر، تو جبریل کہنے لگے دے دیا. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے. سبحان اللہ. حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی. ہمارا درد سمجھو، ہماری کیفیت سمجھو، ہمارے عشق کا ماحول سمجھو. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز. مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے. سبحان اللہ. حضرت عمر سبحان اللہ. یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں. ہاں وہ یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا کرتا ہی نیا لے لے. سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے. اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں.
ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے، باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض ہے نہیں. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی نہیں کر. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ ایک اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں چھڈی 5 فٹ کری سبحان. نہیں تھی نا چڑھنی تھی، کسی نے لنگڑ نہیں تھی دینا، نہیں چھوڑنی تھی، پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا، چھوڑ دیا تو وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائیں. تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے، کوئی رستہ بنا لیا تھا، تو جناب عمر نے، وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے، ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ، سبحان اللہ. تکلیف دیتے ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال اور حضور کا ان سے پیار. فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان کو ویسے ہی رستہ بدل. سبحان اللہ. یعنی اتنی شان ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے، لیکن اس بندے کا ادب کیا ہے حضور کے ساتھ، تعلق کیا ہے، غلامی کس طرح کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالا تھا. تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک، تو پرنالے جب بہتے تھے تو ڈیرا پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی، کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والے. اب کچا مکان، مٹی بھی ساتھ آئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی، بہت بڑی وجہ تھی. گزر رہے ہیں نماز کے لیے، فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی، اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں. اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. جناب عمر فاروق کا جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے، اس بندے کے جاہ و جلال کا کیا کہنا. سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے، ایک شخص کی مدد سے پرنالہ کھیڑ دیا. فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر چلے گئے. گھر کس کا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا. حضرت عباس گھر آئے، لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو کھیڑ دیا پرنالہ. آپ فرمانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لگائے گا بھی عمر ہی. سبحان اللہ. نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، فاروق اعظم. فرمایا وہی لگائیں گے، کہیں ہو نہیں سکتا. اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر، مشقت میں تھے لوگ تو اتارا، وہ کیسے لگائیں گے؟ فرمایا تم دیکھ لینا، وہ لگائیں گے. حضرت عباس مسجد گئے، فرمایا آپ نے پرنالہ کھڑا ہے، تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہ و جلال میں. فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی، میرے اپنے ڈلی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ، اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں، تو وہ کھیڑتا نہ تو کیا کرتا. دروشی پڑے.